بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے۔ جتنا زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں ہمیں اس کی اتنی ہی برکات ملتی ہیں، اتنا ہی کرم اور فضل ہوتا ہے اور ہمارے کام بھی بن جاتے ہیں۔ ایک ای میل آئی میرے پاس اور اس میں ہماری بہن بتاتی ہیں کہ 5 سال پہلے ان کی لائف میں کچھ ایشوز تھے، انہیں بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا تھا، اور کہتی ہیں کہ میری نیچر بھی ایسی ہے کہ میں خاموش رہتی ہوں، کسی سے کچھ کہتی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی کسی سے کچھ شیئر کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی ان مسائل کے حل کے لیے۔ خیر میں نے استغفار اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور درود شریف میں بھی انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ جس جگہ وہ جاب کرتی تھی وہ ہمارے گھر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھی، تو جب وہ جاب پر جاتی تو کہتی میں استغفار کرتی رہتی، اور جب واپس آتی تو درود ابراہیمی پڑھتی رہتی۔ کہتی ہیں تب سے میری زبان پر درود ابراہیمی اور استغفار جاری ہو گیا ہے۔ اور میں نے کسی پوسٹ میں پڑھا تھا کہ حضرت واصف علی واصف کسی اللہ والے کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور ان کو کوئی ڈسکشن ہوئی درود شریف کے حوالے سے، تو واصف علی واصف نے انہیں 5000 درود پاک پڑھنے کا کہا اور اس کی بہت سی برکات بھی بتائیں۔ تو کہتی ہیں تب سے میرے مائنڈ میں بیٹھ گیا کہ میں نے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی بہت سی برکات اور فضیلت ہے۔ تب سے میں نے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور 7000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ بھی میں کچھ اذکار کرتی ہوں، وظائف ہیں جو میں پڑھتی ہوں، لیکن کہتی ہیں کہ ان کی برکت سے مجھے گورنمنٹ کی جاب مل گئی، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں۔ کہتی ہیں جاب بھی مجھے ملی تو 17 گریڈ کی ملی، وہ بھی بغیر کسی سفارش کے۔ 17 گریڈ کی جاب کے لیے میں نے 6 سال انتظار کیا۔ درود پاک اور استغفار کی برکت سے اللہ نے ان کی جاب لگا دی، وہ بھی 17 گریڈ کی، بغیر سفارش کے۔ کہتی ہیں مجھے ایم فل کا بہت شوق تھا، لیکن پرائیویٹ جاب تھی، اس کے ساتھ یہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو کہتی ہیں 8 سال کے بعد میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا، اور کہتی ہیں فرسٹ میرٹ لسٹ میں تو میرا نام نہیں آیا، تو میں نے سیکنڈ میں جو بھی میری پریفرنس تھی اس میں اپلائی کیا، پھر اس میں ایڈمیشن ہو گیا، لیکن میں نے امید چھوڑ دی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں بتاتی ہیں کہ کچھ دن بعد میرا ڈپارٹمنٹ سے جس سبجیکٹ میں میں کرنا چاہتی تھی وہاں سے کال آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سیٹ اویلیبل ہے، آپ آ سکتی ہیں ایڈمیشن کے لیے۔ تو کہتی ہیں میں نے اپنے سبجیکٹس کو اس میں ٹرانسفر کروا لیا۔ یہ سب بھی درود پاک کی ہی برکت سے ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس سال میرا اعتکاف پہ بیٹھنے کا ارادہ تھا، 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتی تھی۔ گورنمنٹ کی جاب تھی، مجھے چھٹیاں بھی نہیں مل رہی تھیں۔ پرنسپل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنے دن کی چھٹیاں نہیں دے سکتے، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے چھٹیوں کے لیے، ان کی بھی ریجیکٹ ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے بہت انسسٹ کیا، ریکویسٹ کی، بہرحال وہ مان گئیں، اور اس طرح میں نے اپنی زندگی میں اپنا پہلا اعتکاف پرفارم کیا۔ تو میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ میں کئی منتھ سے درود ابراہیمی اور استغفار کا ورد کر رہی ہوں اور 7000 مرتبہ پڑھتی ہوں، اور میرے بہت سے مسائل اس کے پڑھنے سے حل ہو گئے ہیں۔ کہتی ہیں بس میری شادی کا مسئلہ ہے، لڑکے کے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو شادی کے لیے بھی پڑھ رہی ہوں، اور اب میرا 4.5 لاکھ کے قریب درود ابراہیمی مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ کریم نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرما دیں، تاکہ لڑکے کے پیرنٹس بھی مان جائیں اور شادی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو کام ان کے اتنے سالوں سے رکے ہوئے تھے، ڈپریشن تھا، پریشانیاں تھیں، جب سے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ کی جاب لگا دی۔ 8 سال ورد کیا درود پاک کا، اس کی برکت سے ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا، جس میں کرنا چاہتی تھی وہاں سے ہی کال آ گئی۔ چھٹیاں نہیں مل رہی تھیں، وہ بھی مل گئیں، اعتکاف بھی ہو گیا۔ جتنا بھی کامل یقین ہو، جتنی بھی محبت ہو، اس کا اتنا ہی فیض ملتا ہے، اور پھر درود شریف اور استغفار پڑھتے چلے جانے کے تو بات ہی بڑی ہے۔ تو کام بھی ایسے ہی سنورتے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کام بنتے چلے جا رہے ہیں، سالوں کی پریشانیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ کریم ان کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے۔ جہاں بھی شادی کا معاملہ چل رہا ہے وہاں ان کے پیرنٹس مان جائیں اور ان کی شادی آسانی سے ہو جائے، عزت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ان کی شادی ہو، اور ان کے آنے والی زندگی میں بھی آسانیاں ہوں۔
اللہ تعالیٰ رحمت کی، کرم کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔